بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات الصحابہ جلد 16، اعمال کا بدلہ ملنے کا یقین۔ حضرت ابو اسما رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ اتنے میں آیت نازل ہوئی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سو جو شخص دنیا میں ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ وہاں اس کو دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کھانا کھانا چھوڑ دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم جو بھی برا کام کریں گے کیا ہمیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ جو ناگواریاں دنیا میں دیکھتے ہو یہ برے عملوں کا بدلہ ہے، اور اچھے اعمال کا بدلہ بعد میں آخرت میں دیا جائے گا۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، دنیا میں جو ناگواریاں دیکھتے ہو وہ برے کاموں کی وجہ سے پیش آتی ہے، اور نیک کاموں کا بدلہ جمع کیا جا رہا ہے جو تمہیں قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اور اس بات کی تصدیق اللہ کی کتاب کی اس آیت سے ہوتی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیَعْفُو عَن کَثِیر، جس کا ترجمہ ہے، اور تم کو اے گنہگارو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے، اور بہت سے تو درگزر ہی کر دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو آیت نازل ہوئی، مَن یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ جو شخص کوئی برا کام کرے گا اور وہ اس کے عوض میں سزا دیا جائے گا، اور اس شخص کو خدا کے سوا نہ کوئی یار ملے گا نہ مددگار ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، مجھ پر جو آیت نازل ہوئی کیا وہ تمہیں میں نہ پڑھا دوں؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، ضرور پڑھا دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ آیت پڑھا دی۔ یہ سنتے ہی مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میری کمر ٹوٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے میں نے انگڑائی لی۔ حضور نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے برے کام نہ کیے ہوں، اور ہم میں جو بھی برا کام کرے گا کیا ہمیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا؟ حضور نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہیں اور مومنین کو برے کاموں کا بدلہ تو دنیا ہی میں مل جائے گا، اور تم اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کرو گے، یعنی مرتے وقت یہ حالت ہوگی کہ تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا، اور دوسروں کے گناہوں کو جمع کیا جاتا رہے گا، اور انہیں ان کے گناہوں کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، من یعمل سوءا یجز بہ والی آیت کے بعد حال کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے جو بھی برا کام کیا ہے اس کا بدلہ ہمیں ضرور ملے گا۔ حضور نے فرمایا، اے ابوبکر، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ کیا تم کبھی تھکتے نہیں؟ کیا تمہیں کبھی کوئی غم پیش نہیں آتا؟ کیا تمہیں کبھی کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی؟ کیا تمہیں کبھی کوئی مصیبت پیش نہیں آتی؟ میں نے عرض کیا، جی، یہ سب کچھ پیش آتا ہے۔ حضور نے فرمایا، یہی گناہوں کا بدلہ ہے جو تمہیں دنیا میں مل رہا ہے۔ حضرت محمد بن منتشر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے اللہ کی کتاب میں ایک ایسی آیت معلوم ہے جو کہ بہت سخت ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی طرف بڑھے اور اسے کوڑا مارا۔ ظاہری الفاظ قرآن کے ادب کے خلاف تھے، کیونکہ ظاہری الفاظ قرآن کے ادب کے خلاف تھے، اور فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ کیا تم نے اس آیت کی گہری تحقیق کر لی جس سے تمہیں اس کے بہت سخت ہونے کا پتہ چل گیا ہے؟ وہ آدمی چلا گیا۔ اگلے دن حضرت عمر نے اس آدمی سے کہا، جس آیت کا تم نے کل ذکر کیا تھا وہ کون سی ہے؟ اس آدمی نے کہا، وہ یہ ہے، وَمَن یعمل سوءا یجز بہ، لہٰذا ہم میں سے جو بھی کوئی برا کام کرے گا اسے اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس وقت ہمیں کچھ عرصے تک پریشانی کی وجہ سے کھانا پینا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رعایت والی آیت نازل کر دی، پھر ہماری وہ پریشانی ختم ہوئی۔ وہ آیت یہ ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان کا ضرر کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا پائیں گا۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عامر بن سمرہ بن حبیب بن عبد شمس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے فلاں قبیلے کا ایک اونٹ چوری کیا ہے، مجھے اس گناہ سے پاک کر دے۔ حضور نے اس قبیلے والوں کے پاس آدمی بھیج کر پتہ کرایا۔ انہوں نے بتایا، ہمارے ہاں ایک اونٹ گم ہے۔ چنانچہ حضور کے فرمانے پر حضرت عامر بن سمرہ کا ہاتھ کاٹا گیا۔
حضرت ثعلبہ کہتے ہیں جب حضرت عمرو کا ہاتھ کٹ کے نیچے گرا اس وقت میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے تجھ سے پاک کر دیا، ورنہ تو نے تو میرے جسم کو جہنم میں داخل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کے جسم میں ایک بیماری تھی۔ ان کے چند ساتھی ان کے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے کہا، آپ کے جسم میں جو ہم بیماری دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں بہت رنج و صدمہ ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم جو بیماری دیکھ رہے ہو اس کی وجہ سے غمگین نہ ہو، کیونکہ جو بیماری تم دیکھ رہے ہو وہ گناہوں کی وجہ سے ہے، اور جن گناہوں کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں وہ تو ان سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ حضرت ابو زمرہ بن حبیب بن زمرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ ایک تکیے کی طرف دیکھنے لگا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے کہا، ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کا بیٹا کنکھیوں سے اس تکیے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب لوگوں نے تکیہ اٹھایا اس کے نیچے 5 یا 6 دینار ملے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کافی افسوس ملنے لگے اور بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہے اور فرماتے رہے، میرے خیال میں تو تمہاری کھال ان دیناروں کی سزا برداشت نہیں کر سکتی کہ تم نے ان کو جمع کر کے رکھا اور انہیں خرچ نہ کیا۔ اور مسلمان کو گالی دینے کے عنوان میں گزر چکا ہے کہ ایک آدمی نے حاضر خدمت ہو کر حضور سے اپنے غلاموں کو سزا دینے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو ان غلاموں نے جو تجھ سے خیانت کی اور تیری نافرمانی کی اور تجھ سے جھوٹ بولا اس کا حساب کیا جائے گا، اور تم نے ان کو جو سزا دی اس کا بھی حساب کیا جائے گا۔ اگر تمہاری سزا ان کے جرم کے برابر ہوگی تو معاملہ برابر سرابر ہو جائے گا، نہ تمہیں انعام ملے گا نہ سزا، اور اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے کم نکلی تو تمہیں ان پہ فضیلت ہو جائے گی، اور اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے زیادہ ہوگی تو اس زائد سزا کا تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ وہ آدمی یہ سن کر ایک طرف ہو کر زور زور سے رونے لگا۔ حضور نے اس کو فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں پڑھتے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، آخر تک۔ ترجمہ، اور وہاں قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے اور سب کے عمل کا وزن کریں گے، سو کسی پر اصلاً ظلم نہ ہوگا، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو وہاں حاضر کر دیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اپنے لیے ان غلاموں کے لیے اور ان غلاموں کے لیے اس سے بہتر صورت نظر نہیں آ رہی ہے کہ میں ان سے الگ ہو جاؤں، اس لیے میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ سب غلام آزاد ہیں۔